جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی جماعتوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنا موقف لے کر عوام کے پاس جائیں گے۔ ہمارا میدان سیاسی ہے، عوام کے پاس جانا جمہوریت ہے، عوام کے پاس جانا آئینی حق ہے، اور ہمارے کسی کارکن نے آج تک آئینی حدود سے تجاوز نہیں کیا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ پوری دنیا میں مذہبی نوجوان کو اشتعال دلایا گیا، بہت سے نوجوانوں نے اسلحہ اٹھایا، اپنی ریاست کے ساتھ تصادم کیا، لیکن پاکستان کے مذہبی نوجوان نے آئین سے تجاوز نہیں کیا۔ اپنے نظریے کے لیے، اپنے نظریاتی مقاصد کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی جدوجہد کے لیے ہمارے کارکن نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے بندوقیں اٹھائیں، کچھ لوگوں نے آئین سے تجاوز کیا، آئین کا انکار کیا، لیکن ہمارے نوجوان کی مجموعی قوت، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، اس نے اس ملک کے آئین کا ساتھ دیا۔ مدارس نے، مدارس کے جوانوں نے، مدارس کے اساتذہ نے، مدارس کے طلباء نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی۔ ہم آج بھی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر ہمارا میدان پارلیمانی سیاست ہے اور انتخابی سیاست ہے، اور کوئی ہمارے انتخاب پر، قوم کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور ڈاکہ ڈال کر وہ ہم پر حکومت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آج تاریخ میں وہ مرحلہ آ رہا ہے جب ہم ایسی قوتوں کو سبق سکھلائیں گے کہ آئندہ کئی نسلوں تک بھی ووٹ چوری کر کے قوم پر حکومت نہیں کر سکو گے۔ یہ روایت ختم ہو جانی چاہیے۔ ہم اداروں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سب ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اور اپنے آئین کی حلف کی، اپنے آئین کے حلف سے وفاداری کرتے ہوئے ذمہ داریاں بروئے کار لائیں، فرائض بجا لائیں، تو ملک پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی تصادم نہیں ہوتا۔ اگر میری ایک سیاسی جماعت ہے، میں ایک سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں اور میں آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، اگر فوج بندوق کی طاقت ہے، توپ اور ٹینک کی طاقت ہے، اور میں اس کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، تو پھر سیاست کے معاملات میں ان کو بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ایک کٹ پتلی حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جس ایجنڈے کے لیے یہ آیا تھا، آپ نے اس کا ایجنڈا ناکام بنا دیا ہے۔
ابھی ایجنڈا ناکام بنایا ہے، ابھی اس کی حکومت کو ختم کریں گے۔ دنیا پر بین الاقوامی گریٹ گیم کھیلنے والے لوگ وہ ہر جگہ اپنے اپنے کٹ پتلی بنا کر بھیجتے رہتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، لیکن آج پوری دنیا اس بات کی معترف ہے کہ ہم نے پاکستان میں بڑا نااہل آدمی کو بھیجا ہے، ایسا نااہل کہ پاکستان کے سب سے بڑے منصب پر فائز ہو کر اس نے منصب کو عزت نہیں دی، اس نے منصب کی بے توقیری کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جعلی وزیر اعظم جب دنیا میں جاتا ہے کوئی ملک اس کا استقبال نہیں کرتا، اور کسی چپڑاسی کو بھیج کر اس کا استقبال کرتے، کہیں پر تو وہ بھی نہیں ہوتے۔ اپنے ملک کا سفیر جا کر اس کو ہاتھ ملاتا ہے اور گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ میں نے پوری دنیا کے سامنے اس نے بے توقیر وزیر اعظم کو نہیں دیکھا۔ قوم نے اگر عزت کمانی ہے، قوم نے اگر دنیا کے سامنے 22 کروڑ عوام نے ایک باعزت قوم کے طور پر اپنی شناخت کرانی ہے، تو پھر اس قسم کی بے توقیر لوگوں کو، کٹ پتلی لوگوں کو، باہر کے ایجنڈوں کو اقتدار سے الگ کرانا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ملک ڈوب رہا ہے، آپ کا ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، اور جب ایک ریاست اقتصادی طور پر ڈوب جائے وہاں پھر جغرافیائی نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں، وہاں ریاستوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج جس طرح کے حکمران ہم پر مسلط ہیں، ہمارے ملک کا مستقبل تاریک ہے، ہماری ریاست کے لیے رسک ہے، ہمارے وطن کے تحفظ کے لیے خطرہ ہیں۔ ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہم نے ملک کے مستقبل کو بچانا ہے، ہم نے ملک کی معیشت کو بچانا ہے۔ آج تاجر رو رہا ہے اور تاجر کہتا ہے کہ ہمارے تو کاروبار بند ہو گئے، کارخانے دار اپنے کارخانے بند کر رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں یونٹ بند ہو گئی، پیداوار بند ہو گئی۔ جب پیداوار بند ہوگی، کاروباری آدمی مارکیٹ میں مال کیسے لائے گا؟ عام آدمی تک اس کی ضرورتیں کیسے پہنچیں گی؟ عوام رو رہا ہے اس وقت کہ مہنگائی ہو گئی، بچوں کے لیے ہم راشن نہیں خرید سکتے، اپنے بچوں کے لیے ہم اسکول کی فیس نہیں ادا کر سکتے۔ کتنے گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکالا ہے، اچھی تعلیم گاہوں سے ڈمی قسم کی تعلیم گاہوں میں داخل کرتے ہیں کہ وہ اچھی تعلیم گاہ کا فیس ادا نہیں کر سکتے بیچارے۔ نوجوان کو امید دلائی گئی تھی کہ آپ کو روزگار دیا جائے گا، ہمارے نوجوان نے اس سے امیدیں وابستہ کی، لیکن انجام کیا نکلا؟ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کی، اور 1 کروڑ نوکریاں تو جائے کہاں کچھ پتہ نہیں، 15 سے 20 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ پختانو ورته وایي چې هغه ماتې مې در پاتې خو چې نورې نه کې ماتې. چې دا کم تاوان وشو خو شوی کار ده، اوس ملک نه کې مات. معیشت کے دعوے کرنے والے پہلے کہا جی مرغے انڈے سے ہماری معیشت بہتر ہوگی،
پھر کہا کٹے پالو گے تو اس سے آپ کو ذرا معیشت اچھی آ جائے گی. اس وائی لنگر خانے بس کھلاؤ تو لنگر خانوں ملک چلے گی. دا خلق دي چې د ملک لنګر ولاړې خو شپه ماښام روټۍ خوري ته به قوم ته څه لنګر ورکړي. اب ان حالات میں ہم اس وقت جو سفر کر رہے ہیں پوری قوم متحد ہے. آج ہماری آواز پوری قوم کی آواز ہے. ہر چھاپڑی والے کی آواز ہے, ہر دکاندار کی آواز ہے, ہر کسان کی آواز ہے, ہر غریب کی آواز ہے, ہر مزدور کی آواز ہے, پاکستان کے ہر شہری کی آواز ہے. اور انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. اس وقت تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں. آزادی مارچ کی حمایت تمام سیاسی پارٹیوں نے کر دی ہے اور میں آج کے اس اجتماع میں ان تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں. میرے محترم دوستو, ہم ان لوگوں کے رحم و کرم پر ملک کو نہیں چھوڑ سکتے. لہذا 27 اکتوبر کو مارچ کا آغاز ہوگا اور 27 اکتوبر کو پوری دنیا میں کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں. اس روز ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں داخل ہوئی تھی. ہم ان کے ساتھ یکجہتی سے اپنے اس مارچ کا آغاز کریں گے اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نے پارلیمنٹ پر حملہ نہیں کرنا. ہم نے سیکرٹریٹ کے اوپر حملہ نہیں کرنا. ہم نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ نہیں کرنا. ہم نے کوئی شیشہ بھی نہیں توڑنا اور تمہاری طرح عدالت کی دیواروں پر سلواریں بھی نہیں لٹکانی. ہم عدالت کو عزت و توقیر دیں گے. ہم ریاست کو عزت و توقیر دیں گے. لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ احتیاط سے فیصلے کرو. ریاستی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ناجائز اور نااہل حکومت کی پشتیبانی نہ کرے, خود کو غیر جانبدار رکھیں. یہ ایک پارٹی نہیں آ رہی, یہ قوم آ رہی ہے. قوم. کیا ریاستی ادارے اس لیے ہیں کہ وہ قوم کے ساتھ تصادم کریں گے؟ اور میں حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں, دلته زموږ یو غسپین چرک نه ده, هغه وایي د کوره به نشي راوتی. هلکه ته به د کوره نه راوځې, موږ به په میدان ولاړ یو. او دا هم درته وایم, دا هم درته وایم چې دا خو زمونږ جذبات دي.
او د امن تقاضا کوي. خو که تا دا خیالي چې زه به دوی ته لاس واچوم او زه به کور کې بچو سره په خیر وخت تېروم، که د غلطه وکړله بیا موږ هم پښتانه یو، غیرتي مسلمانان یو. که نن نه وي سبا، که سبا نه وي بله ورځ، قسم نه درنه پور به اخلو انشاءالله. او که دغه ابابیل در پسې شول، په کورونو کې به قسم د خپلو ښځو سره هم پناه وانخلې. چې څنګه پیغام، چې کوم پیغام د امن ما درکه، ته هم ماته د امن دغه ضمانت راکه. نا اهل حکمرانو تحفظ مه کوئ. نا اهل حکمران دې هم ځان باندې لاس تیر کړي. دومره دې کوي چې بیا سبا په خپل هم برداشت کولی شي. زه خو به له وړدو برداشت کوم، خو ته خو به د مولا چفکه هم برداشت نه کوې بیا. زما محترم ورونو، دا میدان د رسته کېدو میدان اوس نه ده. د رسته کېدو موقع پکې نشته. اوس هم لا وخت شته. استعفا دې ورکړي، په خیر د کور ته لاړ شي. موږ هم د ستړیا نه وساتي او ځان هم د ستړیا نه وساتي. زما محترم ورونو، زموږ ټول جماعت پر رابطه کې ده. موږ تمامو سیاسي پارټو سره هم پر رابطه کې یو. قدم قدم کې مشاورت کوو او تاسو به قدم په قدم د مشاورت ته انتظار وي چې څه فیصلې مرکز کې کېږي. انشاءالله موږ به ټول د هغې پیروي کوو. تاسو جذبې ته سلام. واخر دعوانا الحمدلله.